اب آئیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ابھی جو سالانہ خطابتی مسابقہ ہوا اور اس سے پہلے 28-29 نومبر کو جو مسابقہ حفظ قرآن ہوا اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اردو تقریر مرحلہ متوسطہ سے پیش کرنے جا رہا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں طالب ایان علی ثانیہ متوسطہ کو آپ تشریف لائیں اور اردو زبان میں خدمت والدین کے اخروی اور دنیاوی فوائد کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ طالب ایان علی فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ محترم صدر محفل، مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پررونق محفل میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے خدمت والدین کے دنیاوی اور اخروی فوائد۔ طلباء کے درمیان نفرت فضول ہے، مقصد نہ ہو تو الہدیٰ میں پڑھنا فضول ہے۔ روزہ نماز زکوٰۃ خیرات ہو یا حج، کہ روزہ نماز زکوٰۃ خیرات ہو یا حج، اگر والدین خوش نہ ہو تو عبادت فضول ہے۔ سامعین، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سب سے اہم اور قیمتی نعمت والدین ہے۔ والدین وہ مقدس چراغ ہے جن کی روشنی میں ہماری زندگی کے اندھیرے چھٹتے ہیں اور جن کی دعاؤں کے سائے میں ہماری تقدیر سنورتی ہے۔ ان کی خدمت وہ عظیم عبادت ہے جس کے صلہ میں دنیا کے آسائشیں بھی ملتی ہے اور آخرت کے مراتب بھی بلند ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں جہاں بھی پہنچے، کتنی ہی ترقی کر لے، کتنا ہی بڑا مقام حاصل کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کامیابی کی بنیاد والدین کی دعائیں اور ان کی خدمت ہے۔ ان کی خدمت کو اسلام نے عبادت الہی کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پیارے نبی سے پوچھا گیا اَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها۔ صحابی نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ جس شخص کے والد راضی ہیں ان سے ان کا رب بھی راضی۔ دلیل رضا ربی فی رضا الوالدی، اور کہی الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہا رواہ الترمذی کہ والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور ماں کی خدمت کے بھی کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جنت کا مستحق ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، رواہ احمد، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک صحابی حارثہ بن نعمان، جنت سے ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ نبی نے پوچھا یہ کون؟ کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ آپ نے فرمایا کذالکم البر، ماں باپ کے فرما برداری کا بدلہ ایسے ہی ملا کرتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں نعمان ایک ایسے صحابی تھے جو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے۔ اتنا ہی نہیں، ماں کی دعا میں وہ اثر ہے کہ ایک نابینا بچے کی بھی بینائی لوٹ آتی ہے۔ امام بخاری کو کون نہیں جانتا، بچپن میں یہ کیا تھے؟ نابینا تھے، لیکن جب ماں نے دعا کیا تو اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ سچ کہیں تو ماں باپ کے فرما برداری میں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت مندی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو خود کی خوشی کے لیے ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ ان کی بیویاں خوش ہے مگر والدین ناراض ہے۔ معاشرے میں ایسے بھی بدبخت پائے جاتے ہیں جو والدین کو گالی دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بسا اوقات ان کا کالر تک بھی پکڑ لیتے ہیں اور نعوذ باللہ بعض مرڈر بھی کر دیتے ہیں۔ یہ احسان فراموش والدین کی قربانی کو بھلا دیتے ہیں، ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، ان کے خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں۔ وہ والدین جب بچہ بیمار ہوتا تھا تو اپنی نیند کو نیند نہیں، چین نہیں، سکون نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج جب وہی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں دوا تک خرید کر دینے سے کتراتے ہیں۔ وہی بچے جب چھوٹے تھے تو بھائیوں سے آپس میں لڑتے تھے کہ میری امی ہے، میرے ابو ہے، لیکن جب بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں تمہارے بھی والدین ہیں، صرف میرے تھوڑے ہیں۔
کتنی افسوس کی بات ہے، ایک ماں باپ اپنے 10 بچوں کو پال پوس لیتے ہیں اور وہی 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے، انہیں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کچڑے کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اسی پس منظر کا شاعر نے نقشہ کھینچا ہے، اپنے تن کے خون سے تیرے بدن کو سینچ کر کیسے نازک وقت میں اس نے سنبھالا تھا تجھے۔ آج تیرے دل میں نہ گھر میں ہے جگہ اس کے لیے، آج تیرے دل میں نہ گھر میں ہے جگہ اس کے لیے، 9 مہینے کوکھ میں جس ماں نے پالا تھا تجھے۔ سچ کہے تو ماں کی ممتا سے بڑھ کر خلوص کا کوئی درجہ نہیں، وفاداری کا کوئی درجہ نہیں، ایثار و قربانی کی کوئی مثال نہیں، ہمدردی و غمخواری کا کوئی درجہ نہیں۔ جو خلوص ماں کی ممتا میں ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں، جو محبت کی گہرائی ماں کی محبت میں ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں۔ اس کے باوجود بچے اپنے اس والد کی قربانی کو بھلا دیتے ہیں جو سورج کے روشنی میں جلتے ہیں، اور ماں چولہے پر جلتی ہے تب جا کر یہ اولاد پلتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا بھی کچھ کر دیتے تب بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھائے آتا ہے اور پوچھتا ہے، عبداللہ ذرا مجھے بتائیے یہ جو بھاری جان کو لے کر میں نے عمرہ اور حج مکمل کیا اپنے کاندھے پر لاد کر، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر کہتے ہیں تو ان کی زندگی بھر کی حق کی ادائیگی کا بات کرتا ہے، بلکہ جب تجھے تیری ماں جنی تھی اس وقت جو تکلیف سے آواز آئی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ سامعین، ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ والدین انمول تحفہ ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اگر وہ خوش ہوں گے تو اب دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہوں گے، دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے، جیسے رزق میں برکت، دعا کی قبولیت، گھر میں رحمت، عمر میں برکت۔ حدیث میں آیا ہے، من احب یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، اور آخرت میں بھی فائدے حاصل ہوں گے، جنت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا، مغفرت اور درجہ کی بلندی ہوگی۔ یہی سے کرتا ہوا اپنی تقریر کا اختتام، جو کرے گا ماں باپ کی خدمت رب کا ہوگا اس پر انعام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔